السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ صفات کا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ جی، کل ہم نے پڑھا تھا، یہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو ہم نے کل صفات کے متعلق عرض کیا تھا، آج بھی انشاءاللہ۔ کل ہم نے صفات کی تعریف اور پھر صفات کی دو اقسام، صفات لازمہ کی دو اقسام، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، اور اس سے پہلے صفات کی دو اقسام، صفات لازمہ، صفات عارضہ، اور یہ بھی بتایا تھا کہ صفات کسے کہتے ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے جس کا معنی ہے حروف کی کیفیات، کسی حرف کا بلند یا پست ہونا، کسی کا نرم یا سخت ہونا، اور ایک مخرج سے کئی نکلنے والے حروف یا ایک آواز جیسے حروف، ان کی پہچان صفات ہی کرتی ہیں۔ اور صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات لازمہ ہے جن کے بغیر حرف نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے اگر ان کو ادا کیا جائے یا دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے صفات عارضہ، ایسی صفات جس سے حرف دوسرے حرف سے تو نہیں بدلتا اور نہ ہی ادھورا رہتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کا حسن جو ہے وہ نہیں رہتا۔ تو پہلی قسم کی صفات کو صفات لازمہ، ممیزہ، مقومہ، ذاتیہ یہ ہے، اور دوسری صفت کے جو صفات ہیں ان کا نام ہے عارضہ، محسنہ اور محلیہ۔ تو صفات لازمہ یہ اس کی دو قسمیں بیان کی تھی، ایک لازمہ متضادہ، ایک لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، اور صفات لازمہ غیر متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں۔ تو یہ صفات لازمہ متضادہ جو ہیں یہ 10 ہیں، 5 جوڑے ہیں، 5 کی ضد ہیں۔ 29 حروف میں سے ہر حرف میں 5 صفات ضرور پائی جائیں گی۔ تو جوڑے جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ہمس، اس کی ضد کا نام ہے جہر۔ ہمس پستی کو کہتے ہیں، جہر بلندی کو کہتے ہیں، جیسے کہ اس کی معنی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آپس میں ضد ہیں، پستی اور بلندی آپس میں ضد ہیں۔ ہمس پستی کو کہتے ہیں اور جہر بلندی کو کہتے ہیں۔ شدت سختی کو کہتے ہیں، رخوت نرمی کو کہتے ہیں۔ سختی اور نرمی بھی آپس میں مقابل ہیں۔ استعلاء کا معنی ہے اوپر کی جانب اٹھنا، اور استفال کا معنی ہے نیچے رہنا۔ اطباق کا معنی ہے چپک جانا، اور انفتاح کا معنی ہے کھلا رہنا۔ اذلاق کا معنی ہے سہولت، اور اسمات کا معنی ہے مضبوطی اور جماؤ۔ تو یہ 5 کی ضدیں ہیں جن کا ہم نے کل آپ کو سارا ترجمہ بتایا تھا، سارا مفہوم۔ ابھی آپ کو ہم اس کا دوبارہ آج انگلش میں بھی بتاتے ہیں کہ انگلش میں اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں انگلش میں۔ یہ صفات آ گئی ہیں انگلش میں۔ ہائی سر ذرا دیکھیے، صفات کو بیان کیجیے ذرا انگلش میں۔ انگلش میں میرے معاون ہیں یہ انگلینڈ سے جناب حاجی غضنفر علی صاحب نیلسن سے۔ الحمدللہ میں ان کا مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ یہ میری ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ حاجی صاحب تشریف لائیے۔ صفات the qualities with which a letter is pronounced is called صفا، plural صفات، یعنی اس کی جمع ہے صفات، صفت کی جمع صفات۔ In the sciences of tajweed, صفات are of two types. لازمہ، quality that is intrinsic in the letter، جو اس جب آپ نے بولا ہے لازمہ،
اس سے پہلے لفظ صفات بھی بول لیں، صفات لازمہ، اسی طرح صفات جب آپ آگے آئیں گے صفات عارضہ. جی جی صفات لازمہ quality that is intrinsic in the letter، ہم، جس کا مطلب ہے کہ حرف کے اندر اس کی کوالٹی ہوتی ہے. ہم، صفات عارضہ quality that is present due to the circumstances surrounding the letter. The صفات لازمہ is further broken into two more parts. ذاتیہ، صفات ذاتیہ quality is لازمہ کا دوسرا نام ذاتیہ بھی ہے. جی جی ذاتیہ quality is necessary for the letter to be pronounced properly. If it is pronounced without this quality, the letter will be incorrect and incomplete. محلیہ صفات محلیہ. صفات محلیہ دوسرا اس کا quality نام کیا that ہے؟ عارضہ. ٹھیک ہے ایسا بول. صفات عارضہ اس کا دوسرا نام محلیہ ہے. جی اور صفات محلیہ quality that describes the مخرج of the letter. جی Then ذاتیہ is further broken down into two. ہم، متضادہ صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ. ہم، متضادہ qualities that have opposite 5 pairs ہم. اور غیر متضادہ qualities have no opposite. جی آ رہے ہیں. جی صفات لازمہ متضادہ. جی the permanent qualities with opposites. الصفات اللازمہ لازمۃ المتضادہ type and definition. جی جی اب ہم پہلے اردو میں بیان کرتے ہیں. جی دیکھیے ہاں جی یہ نام اردو اور انگلش میں ایک جیسے ہیں. اردو میں بھی ہمس اور جہر، انگلش میں بھی ہمس اور جہر، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے. یہ دیکھیے ہمس اور اس کی مقابل جہر. تو ہم اب آگے چلتے ہیں. یہ 10 صفات کا نقشہ ہے آپ کے سامنے. انگلش میں ہم آپ کو بالکل علیحدہ علیحدہ جوڑے علیحدہ بتائیں گے. اب یہ دیکھیے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صفت کا نام ہے، اس کے آگے اس کا لفظی معنی ہے. اس کا معنی کیا ہے اس لفظ کا؟ اس کے آگے صفات کا عمل کس طرح ہے، کس طرح ہم نے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہ صفت ادا کر رہے ہیں، اس کی نشانیاں کیوں ہوں گی اور کن حروف میں پائی جائیں گی. وہ یہ آخر میں ان حروف کا یا تو ایک لفظ بنا ہوگا فحسہ شخص سکت، اور ان حروف کے علاوہ جو باقی ہوں گے وہ اس کے مقابل جو ضد ہے اس کے اندر ہوں گے، اس کا لفظ نہیں ہوگا. اب دیکھیے ہمز کا معنی ہے پستی یا ذوق. پستی آواز بالکل جو ہے نچلی سطح پہ، یعنی بڑے غور سے سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز آئی ہے. اور ذوق بڑی کمزور آواز ہوگی. اس پستی اور کمزوری کیوں پیدا کی جاتی ہے؟ تاکہ ہم اپنے سانس کو جاری رکھ سکیں. ادائیگی کے وقت آواز میں ذوق اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. تو اب دیکھیے میں نے ہا ادا کرتا ہوں تو یہ آپ کو پستی بھی ہے اور سانس بھی جاری ہے، نرمی بھی ہے. جتنا چاہے، کیونکہ سانس جاری رہے گا تو آواز جاری رہے گی. تو آواز کو جاری رکھنے کے لیے سانس کو جاری رکھنا پڑے گا. اب دیکھیے میں نارمل بھی ادا کرتا ہوں اور اس کو ضرورت سے زیادہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے جاری رکھتا ہوں. نارمل یہ ہے، یہ نارمل
یہ ہے. اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے سانس جاری رکھ سکتے ہیں کیونکہ سانس جاری ہے تو آواز جاری ہے نا. تو اس میں پہلی صفت میں یہی دو چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ سانس جاری رہے گا, آواز میں پستی اور ذوف ہوگی. اور ایسے حروف 10 ہیں جن کا ایک لفظ بنا دیا گیا ہے, اور وہ لفظ یہ ہے, اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ, فا ہا تا ہا شین خا صاد سین کاف تا. اگر ایسے آپ کو یاد کرنا پڑتا تو آپ کے لیے خاصا مشکل ہونا تھا اس کو یاد کرنا. یہ مشکل کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے ایک لفظ بنا دیا ہے. اس لفظ کو ہم کہتے ہیں مجموعہ, حمس کا مجموعہ. اب ہم لفظ نہیں بولیں گے, یعنی حمس کی صفت حمس کے جو حروف ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے. تو جو حروف کو جمع کر کے لفظ بنایا جائے اس کو مجموعہ کہتے ہیں. جمع کرنا, جمع کرنے والا جامع ہے, اور جو جمع عمل ہے وہ جمع کرنا ہے, اور جو چیز جمع ہوتی ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے. فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ, حمس پستی یا ذوف, ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. ہاں بھائی ابن قمر بیٹا, جی جی استاد محترم. ہاں جی بتاؤ یہ مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ مجموعہ قاری صاحب جو صفات ہیں ان کو اکٹھا کیا ہو, جن کی بھی ان سے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا, اسے مجموعہ کہتے ہیں. ہاں یہ اس کو مجموعہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی ماشاء جی اللہ. جی. حمس پستی یا ذوف, ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی. اس میں کتنی چیزیں ہیں حمس میں؟ حمس کی ادائیگی میں کتنی چیزوں کی طرف توجہ دی گئی ہے؟ ادائیگی کے وقت آواز میں ذوف اور پستی اتنی کہ سانس جاری رہے. یعنی آواز پست بھی ہو اور جی جی آواز کے اندر کمزوری بھی ہو, تو اس کا یہ بھی ہو. کس لیے تاکہ ہم سانس کو جاری رکھ سکیں. اب آئیے جی جی یہی بات جو ہے نا ہم انگلش میں اب دیکھتے ہیں. یہ حاجی غضنفر صاحب تشریف لائیے. یہ اسی بات کو جو میں نے ابھی اردو میں کی ہے آپ اس کو اسی انداز میں انگلش میں یہ پڑھ کر اور اپنے زبان میں اس کو سمجھائیں. جی hums literally means concealment. Technically mean the continuation of the breath when pronouncing the letter due to weakness in its origin, causing weakness in its reliances on its makhraj. The following letters have this quality. فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَقَطَ. جی پھر بیان کیجیے گا. Hums is that quality when pronounced the voice of the letter ہمس نہیں کہیں حمس, حمس حمس. Hums. جی Hums is the quality when pronounced the voice of the letter ends off so low in the makhraj that the breath will remain flowing. جی جی فَحَسَّهُ جی فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَقَطَ. اس کو کیا کہتے ہیں بتائیں ان کو. یہ مجموعہ ہے. اچھا یہ اب ہم اس کو ذرا ادائیگی بھی کر دیں. یہ فا ہے, دیکھیے یہ اف, یہ فا سے پہلے جب حمزہ بولا ہے نا اس کے بعد جو آواز آتی ہے نا وہ دیکھیں سانس بھی جاری ہے اور آواز تحت ہے. اف, یہ اف, آگے ہا ہے, اح, اخ, آگے سا ہے, اف, آگے ہا ہے, اہ, یہ آواز ہے. یہ آگے شین ہے, اش, یہ آواز ہے. آگے خا ہے, اخ, یہ آواز. صاد ہے, سین ہے. اس میں آواز بند ہوگی. اس میں کیوں بند ہوگی آپ کو اگلے جوڑے میں جا کے پتہ چلے گا. سین, کاف
سین میں بند نہیں ہوگی, سین میں جاری ہوگی, کاف میں, سوری سین میں آواز جاری ہوگی, کاف میں بند ہوگی. اک, دیکھیں اک, یہ لیکن سانس جاری ہے. تا اک, سانس جاری ہے کیونکہ سانس کو ہم نے توڑا نہیں ہے. فحسبہ شخص سکت, جتنے بھی دوست ہیں ان کو سب سے اگر ان صفات کے اوپر اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو صحیح معنوں میں یاد کر سکیں, اس کے لیے اس کا یہ جو لفظ بنا ہوا ہے مجموعہ, حروف کو اکٹھا کر کے بنایا گیا ہے, ان کو یاد کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ. اب آئیے اس کی صفت ہے جہر. جی راجہ صاحب ہیں, آج راجہ صاحب نظر نہیں آئے. جی جی جہر, موجود تو ہیں لیکن پتہ نہیں. وہ آ جائیں گے. جہر بلندی اور قوت. ہم دیکھیے جہر ویسے بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہم جن نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے, مثلا مغرب, عشاء اور فجر, ہم ان کو جہری نمازیں کہتے ہیں. اور جو جن میں بلند نہیں کی جاتی مثلا ظہر اور عصر, اس کو ہم جہری نہیں کہتے. تو جہر کا معنی بلند آواز ہے. جہر کا معنی بلند آواز ہے. اس کا معنی ہی بلندی اور قوت ہے. مقصد کیا ہوگا بلندی اور قوت سے, کہ ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی کہ جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے, اور جب سانس بند ہو جائے گا تو آواز بھی جاری نہیں رہے گی, آواز بھی بند ہو جائے گی. دیکھیے آق فوراً ہاں میں تو آواز, ہمس میں تو آواز جاری تھی نا, آہ سانس کی وجہ سے. اب جہر میں سانس بند ہونے کی وجہ سے سانس ختم ہو گیا, آواز بھی ختم ہو گئی. اب آواز بھی ختم ہو گئی. ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی جس کی وجہ سے سانس بند ہو جائے. مجہورہ کون سے حروف ہیں؟ محموسہ کے سوا تمام حروف, یعنی محموسہ کے سوا تمام حروف جو ہیں وہ مجہورہ ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں عبد المنان ہے بیٹا, عبد المنان داد محترم وہ نہیں ہے آج. نہیں ہے آج. جی جی نہیں. آپ رمضان صاحب آپ بتائیے حروف مجہورہ کون کون سے ہیں؟ استاد محترم فحسہ شخص ساکت کے علاوہ تمام حروف ہاں مجہورہ. وہ بتائیں ہیں کون سے, گن کر بتائیں. علی علی یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی جی نکالیں گے نا تو آپ کو ان مجہورہ کو نکالنے کا طریقہ آ جائے. جی جی. الف ہے, با, جی, ہا بھی ہے اس کے اندر, یہ بھی نہیں ہے. جیم, یا اس طرح نکال لیتے ہیں وہ دوسرے. جیم, یا بھی ہے مجہورہ, یا بھی مجہورہ ہے, اور سین مجہورہ ہے, اور سین شین بھی نہیں. ضاد آپ مجہورہ ہے. کیسے نکالیں گے؟ آپ الف سے ترتیب کے ساتھ جائیں اور اپنے جی پاس جی شخص سکت میں دیکھیں. اب الف میں ترتیب سے دیکھیں تو الف بھی مجہورہ ہے, با جی بھی مجہورہ ہے, اس کے جی بعد جیم بھی مجہورہ ہے, اور جی اس کے بعد دال بھی مجہورہ ہے, زال بھی مجہورہ ہے, جی را زا مجہورہ ہے, آگے ضاد جی مجہورہ ہے, طا مجہورہ ہے, وا مجہورہ ہے, عین مجہورہ ہے, غین مجہورہ ہے, قاف مجہورہ ہے, لام مجہورہ ہے, میم, نون, واؤ اور آگے یا. اس جی طرح ٹھیک ہے جی جی. جی. اب آئیے ہم حاجی صاحب کے پاس چلتے ہیں. حاجی صاحب یہ جہر کے متعلق آپ بیان فرمائیں. جی, جہر جی literally mean to be apparent, technically mean the discontinuation of the breath when pronouncing the letter due to strength in its origin, causing it to rely greatly on its makhraj. The rest of the letter have this quality. جی The jahar is that quality when pronounced, the voice of the letter ends off so high in the makhraj that the breath will not continue to flow. The letter of jahar are known as majhura. Beside the letter of mahmusa,
the rest are mahjura. جی جی ٹھیک ہے جی. یہ وہی بات جو میں نے اردو میں کی ہے وہ آپ نے انگلش میں بھی دیکھ لی ہے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بعض بچے ایسے ہیں کہ جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا لیکن انگلش ان کی زبان ہے تو اردو سمجھ لیتے ہیں. وہ جب وہ ہماری اردو ہمارا سمجھانا دیکھیں گے نا تو ان کو یہ اس کی تو سمجھ آئے گی لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان بچوں کی سہولت کے لیے ہم انگلش میں بھی ان کو یہ بتا دیں اور وہ انگلش میں بھی دیکھ لیں تاکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھ آ جائے. یہ پہلا جو جوڑا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے, اس کے اندر ہمس ہے اور اس کی ضد جہر ہے. اب اگلا جی قبلہ معذرت کے ساتھ اگر میں جو سمجھاؤں گا, اگر ایک سیکنڈ دو تو میں بتاؤں ہمس جو میں سمجھاؤں. جی بتائیں نا. ٹھیک میں اس جی میں بسم بتاتا ہوں. اللہ. حمس لغوی پستی اصطلاح تجوید میں پست اور ضعیف آواز کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف ماموسہ کہتے ہیں. جی حروف ماموسہ کو ادا کرتے وقت سانس آہستگی سے جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے. ماشاء حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ فحصہ شاخصن ساکت ہے. نہیں خستہ شخص سکت, اس کو یاد کرنے سے جی جی یہ 10 ہیں. ان کے علاوہ باقی 19 جو ہیں وہ ہیں جی دوسرے مجہورہ. جہر بھی پڑھ لیں آپ. جی جہر. اچھا جہر صرف حمز کی ضد ہے. لغوی معنی اونچائی اصطلاح تجوید میں بلند اور قوی آواز کو کہتے ہیں. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو مجہورہ کہا جاتا ہے. ادائیگی کے وقت آواز میں حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتا ہے جس کی وجہ سے آواز بلندی اور قوت پائی جاتی ہے. حروف ماموسہ کے علاوہ باقی بلندی اور قوت کی وجہ سے سانس رک جاتا ہے. اچھا جی بلندی اور قوت کی وجہ سے جی. حروف ماموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مجہورہ ہیں. ماشاءاللہ. آج راجہ صاحب زندہ باد. آپ نے ماشاءاللہ اچھی محنت کی ہے. آج اسی طرح محنت ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. ایسا نا جو کہتے ہیں کچھ آئے اور پا کر چلے گئے اور کوئی زندگی بھر نہ پا سکے. انشاءاللہ تسی کیوں نہیں تسا دوجیاں نے جناب تہاڈی وجہ نال دوجے بھی کئی سیکھن گے انشاءاللہ آپ کی وجہ سے انشاءاللہ. نہیں ہوئے نا کچھ عادت بھی اپنا ظرف نو کئی آدمی ایک بار آکھو تو سمجھ جانے تے کئیاں نو 2-5 دفعہ دسو تو سمجھ نہ آندی ہے. ماشاءاللہ. صفت جزاک نمبر اللہ. 3 شدت جی اور رخاوت یہ آپس میں ضد ہیں. دوسرا جوڑا جی جی شدت جی اور رخاوت ہے اور ان کے درمیانے میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ نہ ان میں سختی ہے اور قوت ہے اور کچھ ایسے ہیں جن میں سختی اور قوت ہے, کچھ ہیں جن میں نرمی ہے, تو کچھ ایسے ہیں جو ان کے درمیانی کیفیت میں ہیں. تو ان کو جی ان کے لیے ایک علیحدہ صفت بنا دی کہ اس کا نام ہے توسط, درمیانی کیفیت. تو شدت کا معنی ہے سختی اور قوت. ادائیگی کے وقت آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی وقت کئی لوگ غصے میں جب بولتے ہیں نا, غصے میں بہت غصے میں بلندی سے, تو ان کا گلا جو ہے نا وہ بند ہونے لگتے ہیں. تو یہ بھی حروف ایسے ہیں کہ ان کے اندر جب سختی پیدا ہو جائے گی تو یہ خود بخود آواز جو ہے یہ بالکل کلوز ہو جاتی ہے. مثلا حمزہ ہے نا, حمزہ تو حمزہ کے شروع میں ایک اور حمزہ لاؤ, حمزہ زبر حمزہ آ, یہ سختی ہے نا. اگر آپ نرمی کریں گے نا آ تو الف بن جائے گا. اب نرمی اگر کریں گے تو وہ تو رخوت بن جائے گی, آواز جاری رہے گی. تو اب سختی کی وجہ سے حمزہ میں جھٹکا پیدا ہوگا, آواز رکے گی اور جھٹکا سا محسوس ہوگا. آ با تا, یہ دیکھیے سانس جو ہے آواز جو ہے وہ رک گئی ہے. سختی آواز میں سختی اور قوت اتنی کہ آواز رک جائے. یہ دیکھیے آواز رک گئی ہے. اب دیکھیے جیم اج, آواز رک گئی ہے. دال اج, آواز رک گئی ہے. کاف اک, آواز رک گئی ہے. قاف اق, آواز رک گئی ہے. قا اف, با اب, تا ات. اسی طرح اب میں یہ توسط کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں.
مثلا یہ ہے 5 حروف ہیں لن عمر کہ نہ تو ان کے اندر سختی ہے کہ آواز رک جائے اور نہ ان کے اندر نرمی ہے کہ آواز جاری رہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ مثلا لام ہے نا، اگر لام میں ہوتی نا شدت تو آواز ایسی ہونی تھی ال، اور اگر لام میں ہوتی رخاوت تو آواز ایسی ہونی تھی ال. نہ ال ہے اور نہ ال ہے، بلکہ اس کے درمیانی کیفیت ہے ال. ال رک بھی رہی ہے، جاری بھی ہے ال ال. اسی طرح آپ آگے دیکھیں نون، اگر یہ آواز بند ہوتی تو ان، اور اگر جاری ہوتی تو ان. لیکن نہ یہ اس میں شدت ہے نہ رخوت ہے، درمیانی کیفیت ہے ان. ٹھیک ہے جی. اسی طرح دیکھیں عین ہے، عین جو ہے یہ الف 3 حروف کی آواز ایک جیسی ہے، ایک حمزہ ہے، ایک الف ہے، ایک عین ہے. حمزہ کی آواز میں آواز بند ہو جاتی ہے، سختی کی وجہ سے آواز رک جاتی ہے. الف میں رخوت ہے، رخاوت ہے، اور آواز نرمی کی وجہ سے جاری رہتی ہے جتنا مرضی مد اصلی کے بعد آپ اس میں توسط بھی کر سکتے ہیں، اس میں طول بھی کر سکتے ہیں، یہ رخاوت کی وجہ سے. اور عین جو ہے اس میں نہ تو حمزہ کی طرح سختی ہے کہ آواز بند ہو جائے، اگر عین میں آواز بند ہو جائے تو عین حمزہ بن جائے گا، اور اگر عین میں آواز جاری رہے تو عین الف بن جائے گا. یہ 3 حروف ایک جیسے ہیں، مشابہۃ الصوت، جیسے کہ آپ نے ابھی اس کی تعریف میں پڑھا ہے. ایک مخرج کے مختلف حروف یا ایک جیسی آواز والے مشابہۃ الصوت حروف کو جدا صفات کرتی ہیں. اب حمزہ، الف اور عین کی آواز ایک جیسی ہے. اب حمزہ اور عین اور الف کو یہ 3 صفتیں جدا کریں گی. حمزہ میں آواز بند ہو جائے گی شدت کی وجہ سے، الف میں آواز جاری رہے گی رخاوت کی وجہ سے، اور عین میں آواز نہ پوری طرح بند ہوگی نہ پوری طرح جاری ہوگی. پوری طرح بند نہ کر کے حمزہ سے علیحدہ کریں گے اور پوری طرح جاری نہ کر کے الف سے علیحدہ کریں گے تو توسط ہوگی، نہ پوری طرح بند ہوگی نہ پوری طرح جاری ہوگی. یہ آ گیا عین. آپ حضرات کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ الف اور حمزہ کو جدا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ الف میں آواز جاری، عین میں آواز بند، نہ حمزہ میں آواز بند، اور عین میں نہ آواز الف کی طرح جاری نہ حمزہ کی طرح بند، درمیانی کیفیت. اب آگے آئیے میم. میم کے اندر اگر آپ اس کو بند کریں تو ایسا ہونا تھا، اگر شدت پیدا کرتے ام، اور اگر ہم رشوت پیدا کرتے تو ام، دونوں نہیں ہیں. تو ان کی درمیانی کیفیت کیا ہے؟ ام ام ام. نہ پوری طرح جاری ہے رخوت کی طرح اور نہ پوری طرح بند ہے شدت کی طرح، بلکہ درمیانی کیفیت ہے. اب آگے را، ار ار. رخوت نہیں ہے، یہ غلط ہے. شدت بھی نہیں ہے، ار یہ بھی نہیں ہے، درمیانی کیفیت ہے ار ار. تو یہ توسط ہے، درمیانی کیفیت، نہ تو شدت کی طرح سختی کی آواز رک جائے اور نہ رخاوت کی طرح نرمی کی آواز جاری رہے. شدت کے مجموعے کا مجموعہ ہے اجیدو کا قطبتا، اور حروف متوسطہ ہیں لن عمر. آئیے رخاوت پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش میں کیا کیفیت بنتی ہے. جی دیکھیے جی، شدت. آج سب آئیے شدت کو دیکھیے. Shiddat literally means strength. جی Technically mean the discontinuation of the sound while pronouncing the letter, causing it to rely greatly on its makhraj. The following letters have this quality. Ajidu, Qatab, اجیدو قطم بکت. انہوں نے لفظ دوسری طرف، یہ 2 طرف بولا جاتا ہے، اجیدو کا قطب تھا، اور بعض اس طرح بھی بولتے ہیں اجیدو قطم بکت. اجیدو کا
क़िम बकत, दोनों तरह चल सकता है, जो भी आपको याद करते हैं। तो एक दफा सब फिर पढ़िए जरा शिद्दत को। जी, shiddat literally mean strength, technically mean the discontinuation of the sound while pronouncing the letter, causing it to rely greatly on its makhraj. The following letters have the qualities. अजीदू का कता बता, वही Ajidu, बोल रहे हैं आप। ajidu, ajidu kata, अजीदू का क़िम akat, बकत, ठीक है। रिखवत ajidu से पहले kata, आप जरा तवस्सुत पढ़ा, ये नहीं तवस्सुत बोले थे जी, जी। literally means moderation. Technically, it means between strength and softness, so that the sound is partially continued and partially discontinued when pronouncing the letter. It is not a separate quality on its own, but fall in between both shiddat and rahwat. This quality is found in the following letter, Lin Umar. फिर बोलिए ना। The literally mean moderation. Technically, it means between strength and softness, so that the sound is partially continued and partially discontinued when pronouncing the letter. It is not a separate quality on its own, but fall in between both shahada and rahwat. The quality is found in the following letter, Lin Umar. जी The tawassut is the quality when pronounced, the voice of the letter will be between the quality of shahadat, shiddat and rahwat. These are the 5 letters of the tawassut, which are Lin Umar. माशाल्लाह। आइए जी, अब फिर हम चलते हैं, पहले शिद्दत को देखते हैं। जी शिद्दत तवस्सुत आपने अभी वाक़फ़ियत हासिल की है। अब आइए, शिद्दत की ज़िद रिखवत है। अब ये तीनों आपस में ज़िद हैं। शिद्दत की ज़िद तवस्सुत भी है और रिखवत भी है। रिखवत की ज़िद तवस्सुत भी है, शिद्दत भी है। तवस्सुत की ज़िद शिद्दत भी है, रिखवत भी है। ठीक है जी। ये 3 जगहों पे ये, अब देखिए, ये 3 जगहों पर ये आपस में ज़िद हो गई। यानी शिद्दत की 2 ज़िद्दें हैं, तवस्सुत भी है, रिखवत भी है। जिस तरह आप देखते हैं कि सुबह की जो है, शाम तो उसकी ज़िद है ही, लेकिन सुबह की ज़िद जो है वो अगर दोपहर हो तो वो भी तो उसकी ज़िद है। यानी शिद्दत की ज़िद सिर्फ रिखावत नहीं है, तवस्सुत भी है। तवस्सुत की ज़िद सिर्फ शिद्दत नहीं है, रिखावत भी है। रिखावत की ज़िद सिर्फ तवस्सुत नहीं है, बल्कि शिद्दत भी है। तो रिखावत का माना है नरमी। ये देखिए, शिद्दत, रिखावत, तवस्सुत। शिद्दत सख्ती और कुव्वत, और रिखावत नरमी, तवस्सुत दरमियानी कैफियत। ठीक है राजा साहब, आइए जरा पढ़िए। जी, तवस्सुत दरमियानी कैफियत को देखिए। जी शिद्दत, जी शिद्दत सख्ती और कुव्वत। अदायगी के वक्त आवाज में सख्ती और कुव्वत इतनी कि आवाज रुक जाए। शदीदा, इनको रूफे शदीदा कहते हैं जी। अजीदू का अतबता, जी। दूसरी कैफियत तवस्त दरमियानी कैफियत, ना तो शिद्दत की, इसका तलफ्फुज है तवस्सुत। तवस्सुत। हाँ, आप इंग्लिश बोल कर आप उर्दू का तलफ्फुज भूल गए हैं। उर्दू का तलफ्फुज भी आपको सिखाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तवस्सुत, जी, दरमियानी कैफियत, ना तो शिद्दत की तरह सख्ती की आवाज रुक जाए और ना रिखवत की तरह नरमी की आवाज जारी रहे। मुतवस्ता, इनको मुतवस्सिता कौन से हैं जी? लिन उमर, ये लिन उमर, ये जी जनाब, ये 5 हैं। अब अजीदू का कतबता हैं 4 हरूफ और 5 आगे लिन उमर, कितने हो गए? नहीं जी, ये 8 है किबला। हाँ, 8 अजीदू का कतब 8 वो हो गए, 5 लिन उमर हो गए, 13 निकल गए।
تو باقی جو 16 ہیں ان میں رخاوت ہے، جی نرمی، رخاوت آواز میں نرمی ہو تاکہ آواز جاری رہ سکے۔ جی کون کون سے حروف ہیں رخوا؟ حروف رخوا کون سے ہیں؟ ما سوائے شدیدہ یعنی اجدو کا جی قبضہ نکال دیا، اور متوسطہ من عمر بھی نکل جی گئے۔ اب رہ جی کون سے گئے؟ اب دیکھیے رہ گئے ہیں اس میں تھا، ٹھیک ہے، رہ گیا جی ہے جی اس میں ہا، رہ گیا ہے اس میں ہا، دال نہیں دال زال، زال، آگے زا، آگے سین، آگے شین، آگے صاد، بعد، آگے وا، آگے غین، آگے فا، آگے میم نون، آگے اچھا واؤ، آگے ہا، اور آگے یا۔ یہ حروف ہیں ان میں جی 13۔ استاد محترم، رخاوت کے اندر وہ بھی ہوں گے نا جو پہلے پڑھے تھے، یہ محموسہ اور مجہورہ بھی اس کے اندر آئیں گے نا رخاوت کے اندر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ محموسہ اور مجہورہ میں کہ وہ محموسہ کے سارے ضروری نہیں ہیں شدت میں آئیں، اور مجہورہ جی کے بھی زیادہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رخاوت میں آئیں، وہ دو آگے جی جدھر مرضی جائیں۔ مثلا آپ دیکھیں فحسبہ شخص سکت، ان میں جی با اور نہ اس میں کاف اور تا جو ہے ان میں شدت آ گئی، ہمس میں تو جی وہاں پہ تو ان میں نرمی ہے، فحسبہ جی جی شخص سکت، تو یہاں با کاف اور تا ہمس سے نکل کر شدت میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ جی جی اسی طرح جی فحسبہ شخص سکت میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہ کاف تات ادھر آ گئے ہیں تو باقی سارے چلے گئے ہیں شدیدہ میں۔ تو جی مجہور حمز کے ضد جو جہر ہے، جہر کے بہت سے حروف جو ہیں وہ اس میں بھی آ گئے ہیں، شدت میں بھی آ گئے ہیں، اور جہر کے حروف جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جہر حمز کے حروف رخاوت میں آئیں، جہر کے حروف شدت میں آئیں، یہ نہیں، بس وہ آگے چاہے شدت میں جائیں چاہے توسط میں جائیں ان کا اپنا مسئلہ ہے، جی شدت اس میں کا جائیں مطلب ہے، یا توسط میں جائیں جی ان جی کا اپنا مسئلہ ہے۔ جی اس کا مطلب ہے کہ ایک کے اندر بہت سی صفات پائی جا سکتی ہیں ایک یہ لیٹر کے اندر۔ شدت اور اس کا مطلب جی ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ایک لیٹر کے اندر بہت سی صفات پائی جا سکتی ہیں، ہاں ہاں ایک جیسے لفظ میں 5 صفات آ سکتی ہیں 10 میں سے، جی 10 میں جی جی سے 5 آ سکتی ہیں۔ جی صاحب آپ آئیے جی ذرا انگلش میں ان کو بتائیے یہ ساری باتیں، جی یہ پڑھیے رخوہ دیکھیے صاحب۔ جی Rikhwa literally mean softness. Technically mean the continuation of the sound while pronouncing the letter, causing weakness in its reliance on its makhraj. All letters beside the letter of shiddat and tawassut have this quality. اور پڑھیے ذرا۔ The rikhwat is that quality when pronounced the voice of the letter will be soft and the voice of the letter will remain flowing in the makhraj. The letter of the rikhwats are known as rakhwa. جی All letter beside the letter of shiddat and tawassut have this quality. جی جی آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اچھا چلو پھر مشق کرتے ہیں، آئیے جناب ابن قمر آپ پڑھیے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، حضر پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ود
ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. دیکھیں ولا تطع، تا اور طا میں فرق پیدا کریں. جی ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها. کیا کر رہے ہیں؟ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. چین میں کون سا ادغام ہوا ہے؟ اس ادغام کا نام کیا ہے؟ علیکم کسب ایک جیسے دو حروف کا ادغام، ایک مثل کے دو حروف کا ادغام، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادغام کی 3 قسمیں پڑھی تھی نا، مثلین، متجانسین، متقاربین، تو یہ کون سا ہے؟ علیکم مسکین. ڈاکٹر صاحب یہ ایک جیسے یہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک جیسے مثلین ہے نا؟ ہاں ادغام میں مثلین، اور مثلین ہمیشہ تام ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا ہے. ادغام میں مثلین تام. چلو آگے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ اب کیا قَادِرِينَ. ہوا ہے؟ تنوین میں کیا عمل ہوا ہے؟ ہر دن میں کسب یہاں پہ ادغام. راجہ صاحب آپ بتائیں. راجہ صاحب اردن قادرین کیا عمل ہوا ہے؟ ہاں جی ذرا ایک سیکنڈ میں دیکھ. ہاں جی علی حردن قادرین کیا عمل ہوا ہے یہاں؟ اظہار. جی اظہار اپنا اظہار اکفا مال گننا. ہاں اخفاء حقیقی. اخفاء میں تو گننا ہی تو ہوتا ہے اس کو. اخفاء حقیقی. آپ ذہنی طور پہ غیر حاضر ہوتے ہیں. نہیں میں ذرا دیکھنا نون ساکن نون تنوین کے بعد روح اخفا. آپ وقت گزر گیا ہے نا. فلما رأوها پڑھیے. جی فلما رأوها قالوا إن کیا پڑھ رہے ہو؟
ध्यान से पढ़ो। فلما आखिर رأوها قالوا إنا لضالون इस मद का क्या بل नाम है? نحن लून की मद, ये जो मद हुई है क्या नाम है इसका? قسم متصل ला हौल वला मद लाजम कलमी मुसक्कर, मद लाजिम किल्मी मुसक्कल मुत्तसिल है ये। क्या हो गया तुम्हें बेटा इब्न कमर, ये तो बड़ा मसला गलत है। ये मुत्तसिल तो होती है कि हरफ मद के बाद हमजा उसी लफ्ज में हो और वो हमजा बशक्ल हमजा होता है। चलो पढ़ो। फलम्मा रअऊहा, فلما رأوها قالوا إنا لضالون कालू में بل कौन सी मद हुई है? कालू में قسم ये है वो मुतवस्सिल क्या? लगा मद्दे मद्दे मुनफसिल, मुनफसिल हाँ मुनफसिल। तुम ज़हनी तौर पे ना ये तैयार रहा करो, होशियार बनो ना। ज़हनी तौर पे तुम सुस्त लगते हो मुझे, ये नहीं ठीक बेटा। चलो आगे चलो। बल नहनु, بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ये कालू में अलिफ क्यों नहीं فأقبل पढ़ा गया? कालू सुबहाना, ये अलिफ क्यों नहीं पढ़ा गया? का सब माँ कबल जो है वो हरूफ मद्दा साकिन है। इसका आसान जवाब ये है कि ये खाली हरफ कोई नहीं कुरान पाक में पढ़ा जाता स्वाए अलिफ के। अलिफ भी ऐसा हो कि जिसके पहले ज़बर हो, तो इससे पहले हरफ जो है वो ज़बर नहीं है, वो साकिन है। लिहाजा ये वैसे ये ऐसे जो अलिफ होते हैं ना, जो कालू, इसी तरह ऊपर भी देखो कालू है, या फलम्मा रअऊहा कालू यहाँ भी है, या आगे वगदऊ है यहाँ भी है। इनको कहते हैं ये अलामत जमा, अलामत जमा की, जमा जमा का जहाँ पर जमा बहुत से लोगों को खिताब होता है ना, बहुत से जी जी लोगों को जहाँ खिताब होता है तो वो जमा होते हैं ना, तो जी वहाँ जी उसकी अलामत के तौर पर ये खाली अलिफ होता है, तो ये साइलेंट होता है, ये रस्म में मौजूद है, तिलावत भी इसकी हुई की जाती। ठीक है, आप देखें जी आगे जी निचली लाइन में कालू, यहाँ कहा उन लोगों ने, ठीक है ना, कहा उन लोगों ने, ये भी अलामत जमा है। तो ये जो अलामत जमा का अलिफ होता है ना, इससे पहले वाला हरफ जो होता है वो साकिन होता है, तो ये पढ़ा नहीं जाता। पढ़िए कालू सुबहान रब्बिना। अच्छा, रब्बिना में कौन सी मद है? रब्बिना में कौन सी मद है? ये कसम मुत्तसिल है। मुत्तसिल है। मुनफसिल, मुनफसिल, राजा साहब बताएं। मुनफसिल किबला हरूफ मद्दा के बाद कल अभी अगले कब अभी ऊपर हमने इनको बताया है, ऊपर कालू इन्ना लज़ालून, तो यहाँ पर भी हाँ ज़हनी तौर पे बेटा तुम फास्ट हो, तुम सुस्त हो ज़हनी तौर पे, अपने आप को गौर करो जरा। कालू सुबहान रब्बिना, قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين मुनफसिल की मकदार कितनी है? जिस तरह मद्दे मुनफसिल की मकदार कितनी है? तूल है, तवस्सुत है, कसर है? कसब ये तवस्सुत है। तवस्सुत भी है और कसर भी जायज है। मुत्तसिल में सिर्फ तवस्सुत है। मुनफसिल और मुत्तसिल में फर्क यही है कि मुत्तसिल में सिर्फ तवस्सुत है और मुनफसिल में तवस्सुत भी है, कसर भी, आप मद्दे असली भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين। क्या वैलाना में कौन सी मद है?
منفصل کر سب. طاغین میں کون سی مد ہے؟ طاغین میں کر سب مد اصلی. نہیں، مد اصلی تو بعد میں نون ساکن آ گیا نا، تو سبب مد تو آ گیا نا. سبب مد کتنے اچھا ہیں؟ کر سب اگر ہم یہاں پہ اگر ساکن کریں گے آپ نے تو یہاں ساکن پہ کیا نا، آپ نے ساکن کر لیا ہے نا، طاغین جی کہا ہے جی ساکن تو آپ تو نے کر سب اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم نہیں. طول بھی میں نے کر مد سکتے ابھی ہیں. مقدار نہیں پوچھی، میں نے مد کا نام پوچھا ہے. کر سب جو مطلب کی ہے میں نے ہاں، مد اصلی. مد اصلی نہیں ہے، میں نے مد کا نام پوچھا ہے. یہ مد کون سی ہے؟ مد اصلی وہ ہوتی ہے جس کے بعد سبب مد نہ ہو. اس کے بعد سبب مد آ گیا ہے سکون، نون ساکن ہو گئی ہے. یا مدہ. مد عارض وقفی. ہاں، مد عارض وقفی ہے. حاجی صاحب، راجا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ لا حول یا ولا مدہ قوة. چلو یا ٹھیک ہے، مدہ. اور نہیں آجات راجا صاحب کی کر دیں گے. ٹھیک ہے. چلو حاضر رمضان صاحب آپ آئیں. عسى ربنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة. حافظ رمضان صاحب یہ بتائیے، عذاب کے اوپر آپ نے مد کی ہے یا نہیں کی ہے، یا یہاں پہ کون سی مد بنتی ہے؟ سوال ایسے کر دیتے ہیں، کون سی مد جی بنتی ہے عذاب میں؟ استاد محترم یہ مد اصلی ہے. مد کا نام کیا ہے؟ میں نے مقدار نہیں پوچھی. عارض وقفی. ہاں جی مد عارض عارض وقف کی وجہ سے مد عارض وقفی. دیکھیں نا، وقفی. میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا. ان کے اوپر جی مد ہو سکتی ہے اصلی سے زیادہ. اصلی تو ہونی ہے نا، اصلی سے جی زیادہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی توسط اور طول ان میں کر سکتے ہیں. کب کر سکتے ہیں؟ ان کے بعد یا حمزہ ہو یا سکون یا تشدید ہو. وہ سکون عارضی ہو وقف کی وجہ سے یا سکون لازمی ہو. تو جی عذاب میں آپ نے جب ٹھہر گئے، با ساکن ہو گئی، تو یہ سبب بن گیا مد کو اصلی سے مد فرعی بنانے کے لیے. مد جی فرعی جی کی 9 قسمیں جو آپ پڑھی ہیں نا آپ نے، وہ مد اصلی سے بنتی ہیں جب اس کے بعد یا حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے، شد آ جائے، جی جی سکون آ جائے، وہ وقف کی وجہ سے ہو یا پکا سکون ہو، تو وہ مد عارض وہ مد اصلی سے مد فرعی بنتی ہیں. اور یہ جو یہ جو ہے عذاب، یہاں پہ جو مد آپ نے کی ہے ٹھہرے ہیں، یہاں پہ جو مد ہو سکتی ہے اس کا نام ہے، آپ وقف کی وجہ سے یہاں آپ نے با کو ساکن کیا ہے، تو مد عارض یعنی سکون عارض ہو گیا. کیوں؟ وقف کی وجہ سے. مد عارض وقفی. ٹھیک ہے، جی اس کی مقدار جی طول بھی ہے، توسط بھی ہے، قصر بھی ہے. چلیے آگے چلیے. جی جی. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. سب ما لکم. جی ما لکم. جی کیا فرمانے مالکم میں کیا ہے مثلا؟ نہیں انہوں نے ما لاکم پڑھا ہے نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ہاں، لام کے اوپر نہیں زبر نہیں. آپ ٹھیک. حاجی صاحب ذرا آپ یہ پڑھیے سورہ مزمل. حاجی غنفر صاحب سورہ مزمل کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. پھر پڑھیے میم کے اوپر غنہ پورا کیجیے. مزم جی. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. پر ہے ترتیل. را سے پہلے زبر آ گئی ہے نا، پر ہو گیا نا. ترتیل. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل ناشئة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ اللہ تبارک و تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.